اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام۔ اور میں تو بھائی شرمسار ہو گیا ذات محترم، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ آخری تقریر، آخری بیان اور آخری موضوع تحفظ ناموس رسالت، میں بڑی تیزی کے ساتھ دعوت سخن دوں گا جناب کامران رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کے ساتھ کہ غبار بن کے فضا میں بکھر نہ جاؤں کہیں، غبار بن کے فضا میں بکھر نہ جاؤں کہیں، یا زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں، یہی خیال دوڑاتا ہے ہر گھڑی مجھ کو مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں، یہی خیال دوڑاتا ہے ہر گھڑی مجھ کو مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن الذين كانوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک بات سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، خسرب خوبا، سیاح لامکا، نادش ہر دو جہاں، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، ہم غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدعا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بدر ہدایت، شب اشرا کے دولا یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور با آواز بلند پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، میرے امام فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ پھر آگے میرے امام نتیجہ عشق مصطفیٰ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ اس بات پر ذرا دھیان دیا جائے، امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خاک ہوتا ہے تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک پیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی ایک پیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا ٹاپک ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خدمات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی قدر، پہلے تحفظ ناموس رسالت کو سمجھتے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت ہے کیا؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا ہے اجابت، یعنی کسی چیز کو قبول کر لینا، کسی چیز کو ایکسپٹ کر لینا، کسی چیز کو سویکار کر لینا ہے۔ اور دوسری شرط ہے استقامت۔ استقامت کیا ہے؟ جس چیز کو آپ نے قبول کیا ہے، جس چیز کو آپ نے ایکسپٹ کیا ہے، جس چیز کو آپ نے قبول کیا ہے اس پر قائم رہنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین کانوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم رہے، اور پھر کہا اس نے کلمہ پڑھا اور اس پر قائم رہے۔ یہ کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنا اجابت ہے، اور اس پر قائم رہنا کیا ہے؟ اس پر قائم رہنا استقامت ہے۔ اور کس طرح قائم رہنا؟ جس طرح میرے امام فرماتے ہیں کہ عدم عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
لعدم عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات ہوئی تھی چراغ لے کے چلے۔ پھر امام اجابت کی ترجمانی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، یہ انہیں جاننا کیا ہے؟ یہ انہیں جاننا اجابت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں انہیں مانا، یہ انہیں ماننا کیا ہے؟ یہ انہیں ماننا استقامت ہے۔ ہم نے کہا امام انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو امام اہل سنت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات اکرام قدر، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے والی پہلی جماعت حضرات صحابہ اکرام کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں، جن کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا۔ اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جنگ احد کا دن ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک کھوپڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار نے کہا عبیدہ بن جراح یہ کس کا سر ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں بندہ نواز یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کہ عبیدہ اس کو کیوں لائے ہو؟ حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں سرکار یہ آپ کے خلاف بھگتا تھا، میں نے اس کو سمجھایا نہ مانا، میں نے اس کو پھر سمجھایا نہ مانا، میرے دل نے گوارا نہ کیا، میں نے اس کی گردن کو اس کے سر اس کے تن سے جدا کر دیا اور آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا۔ سرکار تاج شریعہ علیہ الرحمت والرضوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور ہم غلاموں کو عقیدہ دیتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے۔ حضرات گرامی اب میں اپنی عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دینی و علمی دائرہ کار دنیا عجم سے لے کر دنیا عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمگیر شخصیت کئی زاویوں سے بے نظیر اور بے مثال ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں صدی ہجری کے ایک عظیم مجدد ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں صدی ہجری کے ایک عظیم مفسر ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں صدی ہجری کے ایک عظیم محافظ ناموس رسالت ہیں۔ حضرات گرامی امام اہل سنت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کرنے والے ہر فتنے کے سامنے برسرے پیکار رہے۔ جہاں کلمی محاذ پر ایک طرف آپ نے یہود و نصارہ اور ہندوؤں سے برسرے پیکار رہے، وہیں دوسری طرف اغیار کے اعلی کار جھوٹے مدعیان نبوت کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور امت مسلمہ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے رہے۔ میرے امام کا ماننا یہ تھا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا بے رضا تم پہ کرو وہ درود، ٹھیک ہونا بے رضا تم پہ کرو وہ درود۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اٹھاتے مارتا ہوا سمندر تھا۔ آپ کا دل اللہ و رسول کی محبت سے لبریز اور شرطار تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت و ناموس کے منافی کوئی گستاخانہ عبادت دیکھ لیتے تھے تو میرے امام اہل سنت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ جاتی تھی۔ پھر آپ ان لوگوں کا بہت سختی کے ساتھ رد فرماتے، پھر جب جواب میں وہ آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو برا کرتے، آپ کی ذات کو حملہ کرتے تو امام اہل سنت اظہار تشکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ذاتی عملوں میں کبھی التفات نہ ہوگا، مجھے سرکار سے یہ خدمت حاصل ہے کہ عزت سرکار کی حمایت کروں نہ کہ اپنی، بلکہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میں اور میرے آباء اکرام کی عزت و آبرو، عزت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو جائیں. امام فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا, سب ایک جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کرو جہاں نہیں, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کرو جہاں نہیں. حضرات گرامی قدر, میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا. جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد میں کسی کو نبوت ملی جائز مانے وہ کافر ہے. ایک بار کا واقعہ ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا, حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا, اس نے میری سرکار کو ایک خط دیا. سرکار نے اس خط کو کھول کے پڑھا تو مسلمہ کذاب کا خط تھا. معاذ اللہ اس کے اندر لکھا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں, اور ہم دونوں نبوت میں برابر کے شریک تھے. اتنا دیکھنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط فرمایا, صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ صحابہ میں سے کون ہے جو میرے ناموز پر پہرا دے گا. سب سے پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے, بظاہر بہت کمزور تھے, نام حضرت حبیب بن زید ہے. کھڑے ہو گئے, کہا سرکار کہ اس فریضے کو میں انجام دوں گا. سرکار نے کہا حبیب بن زید کو ایک گھوڑا لا کر دو. حبیب بن زید کے ہاتھ میں بھالا دو. حضرت حبیب بن زید ہیں, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, بھالا لیا ہے. سرکار سے خط لے کر مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. جب مسلمہ کذاب کے دربار میں اللہ کے حبیب پہنچا ہے تو اس شان سے پہنچا ہے کہ اپنے نیزے کو اٹھایا ہے, اسے قدموں کے پاس لے جا کر گاڑ دیا ہے اور کہا کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں. مسلمہ کذاب بڑا خوش ہوا. اس نے یہ سوچا کہ ضرور یہ خط میری حمایت میں ہوگا, میرے نبوت کی حمایت میں ہوگا. اس نے اپنے ایک درباری سے کہا کہ اس خط کو پڑھو. جب اس شخص نے اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو نبی نہیں, تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے. مسلمہ کذاب اس سے لال ہو جاتا ہے, اپنی تلوار اٹھائی ہے, صحابی رسول کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کہا کہ تیرے آقا نے مجھے جھوٹا کہا ہے, کذاب کہا ہے, تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے اگر تجھے کیا کہہ دیا تو حبیب بن زید بھی تجھ کو جھوٹا کہتا ہے. اس نے اپنی تلوار کو اٹھائی اور غصے سے حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو شہید کر دیا ہے. اور پھر مخاطب ہوا, اب بتا تو اب میرے بارے میں کیا کہتا ہے, تو اب میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے ایک بار جھوٹا کہہ دیا. حبیب بن زید اس کو جھوٹا کہتا ہے. اس نے غصے میں تلوار اٹھائی ہے, حضرت حبیب بن زید کے دوسرے بازو کو بھی شہید کر دیا اور زمین پر دھکا مار کر آپ کے سینے کے اوپر کھڑا ہو گیا. فرماتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ اب بتاؤ اب تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید کا جواب سنیے. حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میں وہی کہتا ہوں کہ میرے آقا نے مجھے ایک بار جھوٹا کہہ دیا. حبیب بن زید اس کو 70 مرتبہ جھوٹا کہتا ہے. اتنا کہنا تھا اس نے اپنی تلوار اٹھائی ہے, حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا. ادھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہے. حضرت صحابہ نے پوچھا کہ میرے آقا اس کا حال ذرا بتا دیں. سرکار فرماتے ہیں کہ میرا حبیب شہید ہو گیا ہے, جنت میں مجھے اس کا انتظار کر رہی ہے. حضرات گرامی قدر, صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہ تھا کہ جان دی ہوئی انہی کی تھی, جان دی ہوئی انہی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے آقا و مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, پیر اللہ اکبر, رسالت. ذات گرامی قدر, آج جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ شرور و فتن کا دور ہے. نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی جیسے کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں کی عزت و ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس میں اور سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو حکومتی سطح پر تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ کی طرف سے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین آمیز خاطے بنا کر اس کی اشاعت کی جا رہی ہے. اب ہمیں فوری کچھ
اقدامات ایسے کرنے پڑیں گے جس سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقینی بنایا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو معاوض ناموس رسالت بنائے اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔